فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ذوالجلال کی رحمتیں ان باوقار ایمان والوں کو حاصل ہوتی ہیں جنہیں مالک الملک اپنی وحدت کی معرفت بھی عطا فرمائیں اور اپنی معرفت کے ابلاغ کی جرأت بھی عطا فرمائیں۔ جنہیں اپنے رب کی توفیق و عنایت سے یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل ہوا، صداقت ان کی ہوئی، شجاعت ان کی ہوئی، امانت ان کی ہوئی، سیادت ان کی ہوئی، قیادت ان کی ہوئی، عزت ان کی ہوئی، تکریم ان کی ہوئی، شان و شوقت ان کی ہوئی، حیا ان کی ہوئی، سیرت کی بلندی ان کی ہوئی، کردار کی پاکیزگی ان کی ہوئی، عزت و تکریم ان کی ہوئی۔ الغرض رب نے نتیجتاً جنت جو سجدوں کا نتیجہ بنایا ہے، اس جنت کا ٹھکانہ بھی ان کا ہوا۔
اور اس منصب و مقام پہ فائز ایمان والے، ان کا منظور نظر عبادتوں کے اعتبار سے، سجدوں کے اعتبار سے، صدقوں کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے، ایثار کے اعتبار سے، عفو و درگزر کے اعتبار سے، ان کا منظور نظر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ان کے منظور نظر ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے معبود حقیقی کی عبادتیں کرتے ہوئے ہر لمحے میں معبود کی عبادتیں کرتے ہوئے اسوۃ حسنہ کا احساس قرآن کی تعلیم کی شکل میں محمد الرسول اللہ کی عبادات کے حوالے سے پیش نظر ہونے لگتا ہے۔ سجدوں میں اسوہ حسنہ قاری قرآن بننے لگتے ہیں، صدقوں میں اسوۃ حسنہ ان کے لیے قرآن کے قاری بننے لگتے ہیں، فیصلوں میں اسوۃ حسنہ قاری قرآن بننے لگتے ہیں، عدل میں اسوۃ حسنہ قاری قرآن بننے لگتے ہیں، انصاف میں اسوۃ حسنہ قاری قرآن بننے لگتے ہیں، معافیوں میں اسوۃ حسنہ قاری قرآن بننے لگتے ہیں، اور تبلیغ میں اسوۃ حسنہ قاری قرآن بننے لگتے ہیں، الفتوں میں اسوۃ حسنہ قاری قرآن بننے لگتے ہیں، قیادت میں اسوۃ حسنہ قاری قرآن بننے لگتے ہیں، جہاد میں اسوۃ حسنہ قاری قرآن بننے لگتے ہیں، تعلیم میں اسوۃ حسنہ قاری قرآن بننے لگتے ہیں، اولاد کی تربیت میں اسوۃ حسنہ قاری قرآن بننے لگتے ہیں، بڑوں سے ادب کے معاملے میں اسوۃ حسنہ قاری قرآن بننے لگتے ہیں، چھوٹوں سے شفقت کے معاملے میں اسوۃ حسنہ قاری قرآن بننے لگتے ہیں، پڑوسی سے محبت کے معاملے میں اسوۃ حسنہ قاری قرآن بننے لگتے ہیں، قرض خواہ سے معاملے میں اسوۃ حسنہ قاری قرآن بننے لگتے ہیں، تجارت میں اسوۃ حسنہ قاری قرآن بننے لگتے ہیں، اور ابلاغ میں اسوۃ حسنہ قاری قرآن بننے لگتے ہیں، اور معبود کی رضاؤں کی طلب میں اسوۃ حسنہ قاری قرآن بننے لگتے ہیں۔ ان کی زندگی انہی دو دھاروں کے ارد گرد گھومتی ہے، یہ معرفت توحید سے آشنا ہو کے چپ نہیں رہ سکتے، اور ابلاغ توحید ان کا شعار ہوتا ہے، اور ابلاغ توحید ان کا شعار اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں اسوۃ حسنہ قرآن کا قاری ہوتا ہے۔ یہ ان کی زندگی کے دو دھارے ہوتے ہیں، اور جب یہ مومن بندہ ان دو دھاروں پہ چلتا ہے تو اسے ہی کہتے ہیں عاشق توحید و سنت، جی اسی کو کہتے ہیں پروانہ توحید و سنت، اسی کو کہتے ہیں مستانہ توحید و سنت، جی اسی کو کہتے ہیں معلم التوحید والسنہ، اسی کو کہتے ہیں محقق التوحید والسنہ، اسی کو کہتے ہیں مبلغ التوحید والسنہ، اسی کو کہتے ہیں مفسر التوحید والسنہ، اسی کو کہتے ہیں مجاہد للتوحید والسنہ۔ ان کی زندگی کا کوئی رخ ان دو دھاروں سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، ان کی مسکراہٹ احیاء توحید و سنت کے لیے ہوتی ہے، ان کی لڑائیاں احیاء توحید و سنت کے لیے ہوتی ہیں، ان کی خوشیاں احیاء توحید و سنت، ان کی ناراضگی احیاء توحید و سنت، ان کی تجارت
احیاء توحید و سنت، ان کی تعلیم احیاء توحید و سنت، ان کا درس و تدریس احیاء توحید و سنت، ان کے سجدے احیاء توحید و سنت، ان کے صدقے احیاء توحید و سنت، صحابہ سے محبت احیاء توحید و سنت، اصحاب پیغمبر سے پیار احیاء توحید و سنت، صدیق کی صداقت سے محبت احیاء توحید و سنت، فاروق کی عدالت سے محبت احیاء توحید و سنت، عثمان کی حیا سے محبت احیاء توحید و سنت، علی کی شجاعت سے محبت احیاء توحید و سنت، حسن و حسین کے صبر سے محبت احیاء توحید و سنت ہوتی ہے۔ یہ جواب تے مولانا صدیق آزاد دین گے جڑے اس مسجد دے نگران نے، میں نہیں دینا۔ میں دیتا تے پھر انہوں دے رنگ جو بھنگ پہ جائے گی۔ میں آیا مسجد میں تو اسی طرح ہی رولا پہ گیا، میں کہا اللہ خیر۔ توجہ، نعرہ رسالت کا جواب بھی محمد الرسول اللہ جچتا ہے جی، اور نعرہ تکبیر سے بڑا کوئی نعرہ نہیں۔ نعرہ تکبیر اللہ کی بڑائی کا اعلان و اعتراف ہے، بس وہ لگائیے جب جذبات مچلیں تو سبحان اللہ کہیں، اللہ اللہ۔ جی توجہ ہے جی۔ میں نے آج روایتی گفتگو سے ہٹ کے گفتگو کی تھا کہ فٹافٹ لٹکا لٹکو نہ کریے، جڑی دو چار گلاں کرنی ہیں کریے، ایک دونی دونی دو دونی اللہ جی۔ ان کا کوئی انگ احیاء کا معنی ہوتا ہے زندگی پھونکنا ہے۔ میں تو بحیثیت انسان کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، تو میرا زندہ کسی کو کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کی آواز کو بلند کرنا، دبی ہوئی بات کو نمایاں کرنا، چھپے ہوئے معاملے کو واضح کرنا، مستور شے کے پردے اتار کے نمایاں کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احیاء۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ بولو کی کہتے ہیں؟ کوئی نہیں بول دے چال دے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ احیاء۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں جی، احیاء التوحید، توحید کو زندہ کرنا، توحید کو روشن کرنا، توحید کو واضح کرنا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی۔ جب توحید واضح ہوتی ہے کسی بستی میں تو پھر بزدلی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پھر بکری کے دل والے توحید کی خدمت نہیں کر سکتے۔ بز کہتے ہیں نا بکری کو، کس کو؟ فارسی میں بز کہتے ہیں۔ ایسے تھوڑا بکریاں والا وزیر اعلیٰ نا، بزدار۔ ہاں یاد اسو نا، میں گل صحیح پہ دسنا تو بکریوں والا۔ اور سن رہے ہو گلا میری سمجھ آ رہی ہے؟ نماز دا ٹائم پہ ویکھ دیو کہ اج دیر ہو گئی ہے۔ اچھا جی بہت سی دیر ہو گئی تو دسیو منو۔ اللہ اللہ سبحان اللہ جی۔ اللہ ایک درمیان میں نے جملے دو تین بولے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنے، توجہ کی کہ نہیں کی۔ صدیق کی صداقت سے محبت کی غرض احیاء توحید و سنت، عمر کی عدالت سے پیار غرض احیاء، بولو نا۔ میں ایک سوال اٹھانے لگا ہوں یہاں اور ذمہ داری سے اٹھانے لگا ہوں۔ صدیق اکبر کی صداقت کے پیروکار ہونے کے دعوے کرنے والے اگر ان کی صدیق سے صداقت کی پیروکاری کے دعوے کی وجہ سے توحید کا مسئلہ چھپ جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، وہ صدیق کی صداقت کے دعوے میں
پہلے درجے کے جھوٹے اور کذاب ہو سکتے ہیں، سچے نہیں ہو سکتے۔ جو صدیق کی صداقت کا سچا پیروکار ہے، اس کے صداقت صدیق کی پیروکاری میں مقصد احیاء توحید و سنت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور بولو نا، ہمیں میرا کر لیتا زور لو آ رہے ہو جی۔ آج یہ میرا جملہ لکھ لے دل پہ، اللہ میں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں۔ یہ جذباتی سا کام ہے، یہ دل کے پھپھولے ہیں، جب یہ چھڑتے ہیں تو پھر ان سے کیا کچھ ہونے کی توقع ہونے لگتی ہے، کوئی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ چھوڑیے آگے چلیے۔ اللہ، ایک دو جملے ڈاڈے ڈاڈے سن لو۔ اصحاب پیغمبر کی محبت تجارت نہیں، بولے چلے تھے کوئی نہیں ہے، یہ سوداگری نہیں ہے، بولتے چلتے تھے کوئی نہیں۔ اصحاب پیغمبر کی محبت کا دعویٰ سادہ لو مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ نہیں، بلکہ اصحاب پیغمبر کی محبت کا دعویٰ احیاء توحید و سنت کے لیے ہے۔ جب میں صدیق سے محبت کا دعویٰ کروں تو میں صدیق کی عظمت توحید کو پیش نظر رکھ کے لوگوں تک یہ حقیقت پہنچاؤں کہ صدیق کی صداقت کا اس لیے عاشق بنا ہوا ہوں کہ میت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور صدیق پوری حوصلے اور پوری شجاعت اور پوری فراست دینی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رب کی رضاؤں کی خاطر یہ بات لوگوں کو مدینے میں سنا رہے ہیں۔ لوگوں سنو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدًا قد ماتا ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت ابدا۔ اللہ، احیاء توحید و سنت جی، ازواج مطہرات کی محبت احیاء توحید و سنت، بنات نبی کی محبت احیاء۔ تو یہ میرے جملے آج دل پہ لکھ لیجئے۔ ان موضوعات کو بیان کر کے یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان موضوعات کو بیان کروں اور مسئلہ توحید کسی پردے میں چلا جائے۔ نا، جب بنات نبی کی عظمت کی بات کروں تو مسئلہ توحید اجاگر ہو کے سامنے آنے لگے۔ علی کی شجاعت کی بات کروں تو مسئلہ توحید نکھر کے سامنے آنے لگے۔ عثمان کی حیا کی بات کروں تو مسئلہ توحید نکھر کے سامنے آنے لگے، اور ابو بکر کی عظمت کی بات کروں تو مسئلہ توحید نکھر کے سامنے آنے لگے، اور فاطمہ کے صبر کی بات کروں تو مسئلہ توحید نکھر کے سامنے آنے لگے۔ حسین کے کربلا میں پھنسے ہونے کی بات کروں تو مسئلہ توحید نکھر کے سامنے آنے لگے، اور اہل بیت نبی کی قربانیوں کی بات کروں تو مسئلہ توحید سامنے نکھر کے آنے لگے، اور لوگوں کو یہ پیغام ملنے لگے، میاں جو خود دکھوں میں مبتلا ہو جائیں میں ان کے پیار پہ قربان جاؤں، وہ معبود نہیں ہوا کرتے۔ معبود اس کو کہتے ہیں جو کبھی دکھوں میں مبتلا نہیں ہوتا، دکھیوں کو سکھوں میں مبتلا کرتا ہے۔ سبحان اللہ جی۔ قدم قدم پہ احیاء توحید و سنت کے جذبات مچلیں اور پھر بات بنے گی، وگرنہ کچھ حاصل نہیں، ساری محنت لا حاصل، ساری محنت لا حاصل۔ اللہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. نعرہ تکبیر! میرا مرشد سید شفاء اللہ شاہ بخاری زندہ باد! اللہ نے گواہی دی. کی گواہی دی تھی رب نے؟ قرآن مجید قربان جائیے جی. اللہ نے گواہی دیتی اپنی توحید دی حقانیت دی. لا الہ الا ہو رب نے آپ دسیا نبی معبود نہیں معبود کلا. جلدی جلدی بولیو جلدی جلدی بولیو بھائی. ولی معبود نہیں معبود کلا. بولیو توحیدیو جی. شہید معبود نہیں معبود کلا. جی جی. اب پیر معبود نہیں معبود کلا. اور سید معبود نہیں معبود کلا. جی. بادشاہ معبود نہیں معبود کلا. جی. وزیر معبود نہیں معبود کلا. اللہ. دولت والے معبود نہیں معبود کلا. اللہ. سرمایہ دار معبود نہیں معبود کلا. اللہ. جی جی. حسن حسین معبود نہیں معبود کلا. اللہ. علی معبود نہیں معبود کلا. اللہ. جی. صحابہ معبود نہیں معبود کلا. اللہ. نبی معبود نہیں معبود کلا. اللہ. تے نبیوں دے امام محمد الرسول اللہ معبود نہیں معبود کلا. جی. خود رب نے زور و شور نالے گل کی جی. والملائکہ جی. فرشتے نے بھی اللہ دی توحید دی دعائیاں دیتی. کیا ایک کم ہے عظمت والا کہ رب پہ کم کردہ ہے تے فرشتے پہ کم کردہ ہے. سبحان جی. جبریل کہہ رہے ہیں کوئی نبی معبود نہیں معبود کلا. اونچی بولو تسی اللہ اونچی آکھیو. پکوائے تو انو شاہ جی نے تھے میں بھی ہے جی. جبریل بولے یوسف نو خوہ وچ ڈگیا ویکھیا تے جبریل بولے یعقوب نبی مشکل کشا نہیں مشکل کشا کلا. جی. یوسف نبی نو بند کمرے دے اندر پھسیا ویکھیا. پھسے سن اور بولو جی. بند کمرے دے اندر پھسیا ویکھیا. کون؟ نبی. ہاں جی. جن کے باپ حضرت یعقوب زندہ تھے اور وہ بھی نبی. سبحان اللہ. جی. حضرت یوسف کو کمرے میں بند دیکھا. بے بسی طاری ہونے لگی. بڑی بے بسی ہے. بے بسی کا عالم قرآن مجید نے نقل کیا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. جی جی جی. اللہ اللہ. جی. جب بے بسیاں جی جب بے بسیاں یقینی ہونے لگی. جملہ سنیو سبحان اللہ کریو. سننا ذرا جی. جب بے بسیاں یقینی ہونے لگی تو میں اللہ کمرے آ گیا. تو میں آ کے اپنی رحمت دا ہاتھ پھڑایا. رحمت دا ہاتھ پھڑایا تے بے بسیاں مک گئیاں. تالے ٹوٹ گئے.
جی تالے کنے توڑوائے نے جی؟ بولو نا کنے توڑائے نے جی؟ اللہ جی جبریل دہائیں دے رہے نے جی لوگو مشکل کشا اللہ بول دے جائیے ذرا جلدی مکانے ہیں جی جی مشکل کشا اللہ جی لوگو جی حضرت یونس اللہ دے نبی کڈیاں اونچیاں شانہ نے ہے وقت کوئی نہیں پھر ان پیچھے جانا پڑے گا مندے جاؤ جی جی حضرت یونس اللہ دے نبی مچھلی دے پیٹ پھس گئے نے کتنے پھس گئے نے جی جی اور بے بسی نل پھسے نے وس لگے نہیں پھسے وس تے لاندے رہنے کہ پار لگ جاؤں گا جڑے لے وسو اتے ہوئی ہے نا گل تو پھر پھس گئے نے وہ سن دے پہ ہو یہ مچھلی دے پیٹ جان استے کشتی سوار نہیں ہوئے ایک کشتی سوار ہوئے نے پار جان استے وس تے سی کہ میں پار جان کشتی چلان والے دا وس بھی پورا اے سی کہ بندہ بڑا سونا ہے پرچیاں پاویں یہ نا دیا نکل دیا پینے پر بندہ کو غلام تے لگدا نہیں شکلوں متھا ویکھیے شکل ویکھیے بڑا خوبصورت چہرہ بڑا پیارا نورانی بندہ انج دے بندے کتھے غلام ہوندے نے کوئی غلطی سانو لگ گئی ہے انہاں پورا ٹل لایا کہ بابا جی نو پار لے کے چلیے رب نے کہا میاں تواڈے ٹلاں نال کام نہیں چلدا رب دے ٹلاں نال کام چلدا ہے جی جی مچھلی دے پیٹ چلا گیا کون اللہ کا نبی کون کنے وقت نے ایک گلہ نہیں قرآن ہے التقمہ الحوت وڈی ساری مچھی نے اس کا لقمہ بنا لیا مچھی ڈاڈی سی التقمہ بابے افتعال ایک مادہ ہے کہ آپ بندہ کر لیندہ ہے جی افتعالا اوئے سبحان اللہ اکتسبا تل لا کے کمائی کر لینا مزدوری کڈ لینا جی التقمہ الحوت جی اے آپ مچھلی دا لقمہ نہیں بنے اے تے بچنا چاہتے سن اے تے جی الحوت فائل ہے التقمہ جی جی مچھی نے لقمہ بنا لیا ہو نبی نو جی اللہ اذن کدے پہ چل دے نے جی بولو نا کدے اذن پہ چل جی فرشتے منظر ویکھ کے دعائیاں پہ دینے او لوگوں بڑے بڑے عبادت گزار پھس جاندے جے او پھاسیاں تو بچیا ہویا کلا اللہ جی جی مچھلی دے پیٹ پھسے نے حدیث میں آتا ہے کہ وہ مچھلی حضرت یونس کو جب اس نے لقمہ بنایا تو وہ زیادہ ہلتی جلتی نہیں تھی وہ پانی دی تھلے جتھے تہ ہوئے اتھے جا کے بہ گئی اللہ کیا اذیت ناک منظر ہے بھائی اللہ بندے کدی کدی ساڑی سوسائٹی کہنے شاہ جی اصلی جیل تے اصلی جیل ہے نا کسے مولوی نو آکھی ہے نا تو مسیتوں باہر نہیں نکلنا ہے تو مر جائے آخر مسیتے تینوں سب کچھ دیاں گے باہر نہیں ہو جانا ہے وہ کہتا جی منو تھوڑی مسیت نہیں چاہیے جی اے امامت اپنے کول ہی رکھو جی ہے کسے سرمایہ دار جنوں فیکٹری جنہیں بڑی پیاری ہے انہوں آکھیے بابا تو میل بنائی ہے نا تو میلے دے وچ ہی رہنا ہی باہر نہیں جانا رہ سکتا تو یہ تو مچھی دا ٹیڈے کدی کدی بندہ بیماری لمبی ہو جائے تو کو پتہ شتا لین والا بندہ جائے نا تو اگو پہلی گل یار باقی تو گل ٹھیک ہے پر پیا پیا کمرے چ میں بڑا تنگ ہو گیا یار بڑا دل تنگ پہ گیا لمیاں پہ کے نا
تو میرا دل بڑا اے ہی نہیں کہندے دسو شاہ جی کوئی دعا کرو بیماری لمبی ہو گئی شاہ کی کرن شاہ تے آپ پھنس جاندے نے کوئی شاہ کچھ نہیں کر سکتا نا مچھلی دے پیٹ وچ پھنس گئے ہیں کوئی چارہ نہیں کوئی دو طرح لفظ سنو چلو حسن پیدا ہے کوئی چارہ نہیں پیغمبر دا کوئی دنیا دا سہارا نہیں کسے وزیر دا اشارہ نہیں کسے جرنیل دا سہارا نہیں کوئی گل ہی کوئی نہیں مخلوق ساری دے نال تعلق منقطع اتھے بندہ پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا ہے اج کل رولا پہ جی واٹس ایپ دے اتنے ڈیٹا جڑا ہے وہ تہاڈا جی ہن پھر دوجیاں ویب سائٹاں نے لے لینا کرتوت تہاڈے جو کردے ہو نا سارے ہے او کتھے پتر ابا جی ایتھے ہی ہے تے بھاویں لاہور پہنچ جائے پھر لوکیشن شیئر ہو جائے کرے گی ہے اگلے دن کسی صحافی نے بڑی خوبصورت بات لکھی انہوں نے کہا کتنے ظالم ہو تم تو انہوں صرف اتنی گل پتہ لگی جواناں نو کہ جی وہ واٹس ایپ والے نے ڈیٹا شیئر کر دینا تے وہ جی لکھیا جائے گا تے پتہ لگ جائے گا تے جے قرآن پہ کہندا ہے کہ نامہ عمل وچ میں ہر شے پہ لکھنا اللہ ہر شے چھوٹی وڈی پہ لکھ دے نے تے او جڑے لے ماشاءاللہ والے دن کھلے گی او دی شرم ساری کوئی نہیں تھی ہونی او دی شرم ساری کوئی نہیں تھی ہونی بڈھے بڈھے بندے ناراض نہ ہوئیو انہوں نے ہن سوشل میڈیا دا چسکا پہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون جی ویلے مشٹنڈے لگے نے کی پہ کر اے جی اپنا اکاؤنٹ پہ ویکھنا جی انا للہ اے کو گل کرنا نہیں اللہ جی کوئی سہارا نہیں کوئی چارہ نہیں کوئی ذریعہ نہیں بے بسی جدو بے بسیاں نے ایک کیفیت طاری کرن دی ضرورت ہے زور میں تھے تاں لا رہے ہیں جی جدو بے بسیاں بہتیاں ہو گئیاں جی میں پھسیا خیال کیتا ہے کہ حکیم عبداللطیف منو ہاتھ پوائے گا میں بھجدا حکیم کل پہنچیا حکیم صاحب نے بھی کچیاں پکیاں گولیاں کھیڑیاں شاہ جی میں نہیں جے کچھ کر سکتا مایوس ہو گئے اتھو بھی ٹر پیا حافظ صدیق صاحب کل پہنچیا حافظ صاحب میں پھسیا ہویا میرا کچھ کرو حافظ صاحب کہتے ہیں میں نہیں کچھ کر سکتا چاچے کل پہنچیا چاچا جی کچھ کرو بابے کل پہنچیا بابا جی کچھ کرو پیر صاحب کل پہنچیا شاہ جی تسی کچھ کرو خطیب کل پہنچیا تسی کچھ کرو وزیر کل پہنچیا تسی کچھ کرو جرنیل کل پہنچیا تسی کچھ کرو سہنے کل پہنچیا تسی کچھ کرو سرمایہ دارہ کل پہنچیا تسی کچھ کرو جدو ساری کائنات بے بس ہو جائے ادو اللہ کہنے نے او جھلیا میں رب نو آواز مار میں تنو انکار نہیں کراں گا جی میں تو اڈیکے لگے ہیں کدوں آئے گا سبحان اللہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ادعونی پتر چاہیدہ میرے کو مانگ میں دے آنگا جی قرضہ نہیں پہ لیندا میرے نال گل کر میں مال برکتاں دے آنگا بیٹی دا رشتہ نہیں پہ ہوندا میرے نال گل کر میں کراں گا پتر دی نوکری نہیں پی لگ دی میرے نال گل کر میں کرواں گا جی تیری بیٹی نو اپنے گھر سکھ نہیں پہ ملدا جنہ مرضی پیرہ دے کول ٹوٹ بٹوٹ ہوندا رہ پیسے لٹاندا رہے گا عزت بھی گوا بیٹھے گا انہ پیرہ دیا پھوکا نال ککھ نہیں ہونا تیری دھی دی سس دا مزاج انہ دیا پھوکا نال نہیں بدلنا میرے نال راتی اٹھ کے گل کر میں اللہ تیری دھی دے سورے دا مزاج بدل دیاں گا
کوئی نہیں بول دے چل دے کھبے پاسے لے سبحان اللہ دی کیتی کوئی نہیں پتہ نہیں میں ویکھدا نہیں پہ کھبے پاسے بہت ہے جی سبحان اللہ جی 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 بے بس نے ساری مخلوق بے بس ہے ساری مخلوق جی ساری مخلوق بے بس ہے تنو عزت چاہیے نے میں دیاں گا کون اللہ کون بولو کون یقین سے بولیے کون جی جی تنو عزت چاہیے نے میں اللہ دیاں گا پتر چاہیے میں دیاں گا جی چین چاہیے میں دیاں گا امن چاہیے میں دیاں گا کرونے تو جان چھڑانی جے تے میرے اگے روو دھوو اے ویکسین نے جان نہیں دے چھڑانی ایک مومن کا پورا یقین ہو مومن اپنا کامل یقین کس پہ رکھتا ہے جی ہاں جی ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے جی ویکسین دے رولے تے پے نے کوئی کچھ دا کچھ بنائے ہے باقی آ گئی تے لوا لئیو ایڈی کوئی نہیں گل میں بھی لوا لاں گا تے تسی بھی لوا لئیو ما تحت الاسباب علاج سنت ہے پہلی تقریر پیغام میرا سن لیں جی اللہ اللہ سن دے پہ ہو اور سن دے پہ ہو جی اللہ اللہ جی جو کچھ چاہیے بیماری نہیں بھی مکری میرے نال گل کر میں شفا دے دیاں گا جی اللہ کنج دے گا تو تے عرش تے عام لوگوں کے لیے بات کرنے لگا ہوں نوے نوے سنگی جی تو عرش دے اتے میں فرش تے آ تو کتھے اے نہیں انجے نہیں پسندے تو کتھے تے میں کتھے میں جرمہ والا تو رحمتہ والا جی جی میں فرش تے آ تو ست آسماناں تو اتے میں تیرے تے میرے بڑے فاصلے نے بابا جی تے نیڑے نے بابا جی تھے بولو نا بابا جی تھے اوے تیریاں خیراں جی جی تو تے دورے قبر والا تے نیڑے وے تو تے دورے جی ولی تے نیڑے نے جی تو تے دورے اے میرے جی رشتہ دار نیڑے نے اللہ کہندے نے نا 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 سارا جگ تیرے تو دورے تیرا رب تیرے نیڑے وے جی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ جی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ تو بھی اینا اپنے نیڑے نہیں او ورید تیرے نیڑے وے نا اور رگاں دی شاہ رگ رگاں دی سردار رگ ہے او رگ جیڑی تیری بڑی نیڑے وے او میاں او جنی تیرے نیڑے وے میں تیرا رب او دے تو بوتا تیرے نیڑے آ سبحان اللہ اوے سبحان اللہ جی تے پوڑی کا دی جی ولیاں دی پوڑی کا دی جی شہیداں دی اوے پوڑی تے پیر رکھی دینے او مثالاں دیندے ہیں تے ڈریا کرو کہ مثال کی بھی دینے ہیں او پلے بکے تے نہیں نہ چڑھی دا جے پلے بھی یہ بھی تے تاں بھی تو ہی نے ہے
اللہ نانا نا جی نا جی نا کوٹھے تے جان واسطے پوڑی دی لوڑ ہے کیونکہ کوٹھا ہے لیکن رب دے کول جان واسطے کسے وسیلے تے کسے ذریعے دی کوئی لوڑ نہیں. رب سونا قسمہ چک کے پہ کہندا ہے میں تیرے نال نالا جی میں تیرے جی. اللہ بڑی خوبصورت آیت سامنے آ گئی ہے. سنا ایک گل تے اگے رہ گئی پچھلی ادھوری رہ گئی. حضرت یونس مچھلی دے پیٹ وچ کنوں بلا رہے نے کسے چودھری نو نہیں بلایا. اوتھے جدو بے بس پورے ہو گئے تے اوتھے کہن لے ربا میں تیرے وس آ تے تو آپ ہی منو بچانا ہی ہون ہور کوئی منو بچا نہیں ہو سکتا. جی اللہ نو بڑا چنگا لگدا ہے بندہ جڑا تھک ہار کے رب نو آواز مارے نا. اللہ کہتے نے کوئی گل نہیں اے ویلا اے نہیں کہ میں تینوں آکھاں کہ میرے تو پوچھیا بغیر ٹریا کیوں سے. اے ویلا اے کہ منو آواز ماری ہے تے میں رحمت دے ہاتھ پھڑ لاں. جی اللہ 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 ہمارا ایمان و یقین بھی بنا دے. ایتھے بندے کہندے سن اسی جی کشکول تروڑ دیاں گے اسی جی اے کر دیاں گے تے او کر دیاں. کیڑے کشکول تروڑے جی ہے جھوٹا کھاندے پیو پچھلیاں دا تے گالاں بھی انہاں نوں پکڑ دے. جی اللہ اللہ نا جی نا اور سن دے پیو سیاسی جملہ آیا تے ایک دوجے نوں ویکھن لگ پیو. او بھائی یہ کوئی قرآن دی گل تھوڑی ہے. تے میں اپنی جستجو جو میری ہے جو میری نظر ہے میں نے عرض کر دیا نہ منو قرآن علی مننی ضروری ہے. سبحان اللہ جی. قرآن قول فیصل ہے. قرآن دی گل دے مقابلے چ کوئی گل نہیں مننی جا سکتی. جی حضرت یونس کہتے نے لا الہ الا انتا جی لا. ایتھو ایک بڑی خوبصورت گل سامنے آئی کہ مسئلہ توحید ویلیاں دا محتاج نہیں کہ ویلا کو ویلا تے شاہ جی ویکھیا کرو ہر ویلے کوئی گل. اللہ کہتے نے باقی سارے مسئلیاں واسطے ویلا کو ویلا ویکھیا کرو بندیاں دی بوتھی ویکھ کے گل کریا کرو لیکن جڑے لے توحید دی گل ہوئے پھر بندیاں ول نہ ویکھیا کرو رب ول ویکھیا کرو. جی جی کشتی بیٹھا ہویا لا الہ الا انتا اپنے پنڈ محنت کردا پیا تے لا الہ الا انتا نسدا جاندا پیا تے لا الہ جی مچھلی دے پیٹ وچ پھسیا ہویا ہے تے اوتھے بھی لا الہ الا انتا کہندا اللہ سوڑیا میری بس ہو گئی. اقرار ضروری ہے. اپنی بے بسی کا اقرار اللہ کی رحمت کو بے قرار کر دیتا ہے. یاد رکھنا اندر گل کان رکھیا ہوئے کان پچھو خیال ہو کہ نہیں میں کوئی پیسے سانبھے نے چلو نہیں میرے چاچا جی باہروں آؤن گے تھے ایوے کان نہیں میرا وڈا بھرا منگدا بھی جاندا پیا نال پچھو گل دماغ چل رہی ہے میں سوہرے نو کہہ لواں گا منگ بھی رہا ہے نال پیچھے اور میں اپنے باس نو کہہ لواں گا منگ رہا ہے نا 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 سب پسوں سب کو نظر سے اپنی گرا دوں سب کو نظر سے اور سنیو تو ہی دیو سب کو نظر سے اپنی گرا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے اب تو رہے بس تا دم آخر سب خوشیوں کو آگ لگا دوں. کیا جملہ ہے مجذوب صاحب کا. سب خوشیوں کو بڑا اوکھا مرحلہ جے گلاں جے بندے نے سمجھے صوفی بننا بڑا سوکھا ہے جی.
اور صوفی بننے کے لیے وزیروں کی چوکھٹ سے بغاوت کرنا ہوتی ہے. صوفیوں کا وزیروں کے گھروں میں جانا جچتا نہیں. اور سن دے پیو اور سن دے ہاں سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات انہوں نے کی. اللہ جی اللہ اللہ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. خوشیاں نو میں اگ لا دیاں تے تیریاں رضاواں دا غم میرے دل نو خوش کرے. اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زباں، اے میرے الہ کیا لا الہ. پڑھو سارے کلمہ لا الہ. ہوں تو ماشاءاللہ مسجد اندرو بارو مکمل ہوگی، سارے پڑھو لا الہ الا اللہ. جی حضرت یونس کہندے نے لا الہ الا انتا، میں اقرار کرنا کوئی نبی تے کوئی ولی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا کاللہ. سبحان اللہ. جی حضرت موسیٰ نے سنگی نال لے نے شہروں نکلے نے رب دے حکمہ دے مطابق، چل موسیٰ چلو جے نبھا نہیں ہوندا تے لے اپنے ساتھیوں تے ٹر پے، تیرے واسطے میں ایک میدان تیار کیتا ہے، اتھے کوئی منو سلوا بھی ہوئے گا تے ٹر پو. اے ٹر پے، رب دے آکھے لگے. بیلی نال نے انہاں ویکھیا سی مصر وچ کہ بندہ موسیٰ کو کرنیاں والا ہے، اے تو کچھ چو ہتھ باہر کھڑدا ہے بڑا چمکدا ہے جی. ہے موسیٰ نے سوٹا سٹیا سی، سپاں نو کھا کھو گیا سی موسیٰ دا سوٹا. ہاں مولوی لمے پے گئے سن، جادوگر ہار گئے سن، موسیٰ بھائی بڑا بندہ جے. ہاں موسیٰ نے بھئی ہے اچھا وہ معجزات دیکھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. موسیٰ نالے تے پھر کنڈ نہیں لگدی. سن دے پیو، یہ تصور ہوتا ہے کمزور ایمان والوں کا کہ جی شاری نال نے تو پھر یہ کمزور ایمان ہے. کوئی وزیر اعظم پاکستان کی بیڑی کو پار نہیں لگا سکتا. اسی اپنے سونے عملہ نل اس ڈبدی کشتی نو پار لانا ہے. جی امیدہ لا دیو، امیدہ قائم کرو کدے تے؟ کس پہ؟ کسی دھوکے میں مت زندگی گزاریں. آج ٹھیک دے کل رہے، کوئی نہیں دے کام ٹھیک ہونا. جی ذاتیات پہ بات آ جائے گی، چھوڑیے. اللہ کہاں جا رہا تھا؟ ہاں حضرت موسیٰ بندے نال نے جی ٹر پہ شہروں نکلے. اتھے روز چھاپے پہندے سن، فوجی آ جاندے سن. انہاں کہا چلو جی چلنے ہیں جی، حضرت صاحب دے نال چلنے ہیں جی، کام کو ول ہو جائے گا. کہ ٹرے اگے آئے تھے، ایک موقع ہو آیا اتھے سڑک ہی مک گئی، راہ ہی کوئی نہیں. ڈیڈ اینڈ انگریزی میں کہتے ہیں جتھے جا کے کام مک جائے، ڈیڈ اینڈ. ڈیڈ اینڈ آخری بننا. وہ ایک منہ حضرت موسیٰ رو ویکھن، ایک راہ نو ویکھن، ایک پیچھے ویکھن کہ فوجاں آتے تھے. حضرت صاحب اگے دریا، حضرت صاحب ہون کی بنے گا ہے؟ ایمان تکڑا ہوندا تے حضرت صاحب نو نہ کہندے. کنوں کہندے؟ یہ قرآن واضح کرتا ہے کہ نال ٹرے بندے کی حساب. ایسے سے پیر اس سے نہیں پھڑنا کہ میری دکان شاری نال میرے شاہ اندر تعلق بناؤ جی، کو والد دعاواں کرو ساڑی دکان. او بھائی پیر اور بابے اور علماء انہاں نو دنیا دا الو سدھا کرن واسطے انہاں دے نیڑے نہیں لگنا. انہاں دے نیڑے لگنا ہے کہ سانو رب دے نیڑے لا دین. میں نے اگلے دن وہ ایک پیر صاحب کا ایک جملہ سنا، بڑا منو مزہ آیا. سجے کھبے مجاور بیٹھے نے، اللہ نے تو دی کوئی سچائی واضح کی جی. تو پیر صاحب کہنے لے اور گل سنو لوگو، اے جننے بیٹھے جے نا قبراں دے ٹھیکیدار، جنہاں نو سمجھ دیو بڑیاں کرنیاں والے نے،
میرے سمیت اسی سارے کنڈی کنڈی تک دنیا دی محبت وچ ڈبے ہوئے ہاں. جڑے پیر آپ تیرے نظرانے تے نظر رکھ کے بیٹھے نے کہ خانقاہ تو آوے گا فلانا بابا تے چولاں دی گبوری لے آوے گا. جڑا پیر تیرے چولاں دے اڈیکے لگے ہے کملیا انہیں تنو کی دینا ہے. اور توجہ ہے جے تے نال پیراں نے نا چیلے بھی چھڈے ہوندے نے علاقیاں وچ شاہراں نوں نا فلانا کوٹ بڑا پسند جے شاہری نا فلانی جُتی انہاں نوں بڑی چنگی لگدی او نال مشٹنڈے ٹرے ہوندے نے او بندیاں دا ذہن بناندے نے جی اللہ اللہ اور سن دے پیو سن دے پیو جی 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 انہاں کہ حضرت صاحب کی بڑھنا انہوں نے کیا جی انہوں نے کہا جی بڑھنا کی ہے حضرت صاحب تھوڑے نال ٹرے سا لیکن لگدا ہے انجے کہ کام تہاڈا بھی مک گیا تے ساڈا بھی مک گیا. ہاں ان نہ کہنے دا مطلب ہے کہ تہاڈا بھی مک گیا حضرت صاحب تسی بھی پھنس گئے تے اسی بھی اے باقاعدہ قرآن مجید یا موسیٰ یا موسیٰ انداز جو انداز تخاطب ہے نا انداز تخاطب میں کسی کا نام لے کے کہا اور صدیق اس انداز تو پتہ لگے گا کہ اے کوئی ماڑا ہی کم کرو ہے. اگر آکھا حضرت صاحب استاد جی تے پھر کو سمجھ آؤں کہ گل کو چنگی ہونے لئی ہے. اے جڑا انداز ہے نا یا موسیٰ سن دے پیو اے اکے بندے جڑے دنیا دے چاہ پال کے ٹورے سن کے سانوں کچھ لب جائے گا لبڑا کیے انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ. اور میاں میرے گھر کے راستے میں کوئی کہ میں پیغمبر دے پتر نو کھوچ سٹانا پہ تو پہ کہنا پیرا نال ٹر کے میں بڑا کامیاب ہو جاؤں گا. میں یوسف نو جیلے پھسوایا ہویا تے تو پہ کہنا میں توحید سنا کے تے سارے نو راضی کر لاں گا. اور تیری کیڑی توحید ہے وکھری سب نو جی نال رکھا تو حضرت یوسف نالوں بہتا وڈا مواحد آ گئے. اور سن دے پہ ہو اور سن رہے لوگوں ایڈا میں بار بار کہنا سن رہے ہو اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ نال گل میری پلے بنی ہو اتو نہ لنگا دئی ہو سب نو راضی رکھو جی. اے حضرت یوسف نالوں بہتی کھری توحید ہے تہاڈی اللہ میں اپنے پیغمبروں کو جیلوں میں پھنساتا ہوں اس لیے ان کا جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں نبی مشکل کشا نہیں مشکل کشا اللہ. وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب نہیں عالم الغیب کلا. تے جس دن تسی یہ گل کرنی ہے پینڈا تہاڈا بھی اوکھا ہونا ہے نالے چوپڑیاں دے نالے دو دو. حکیم صاحب تو بھی مزہ آ رہے ہیں گلت سچیاں ہی جی 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 جیل پھنس گئے نے. اور لوگوں قوم پہ کہندی ہے موسیٰ تہاڈا بھی لگدا ہے یا موسیٰ انا لمدرکون تیرا بھی کم مک گیا تو ساڈا بھی مک گیا. قربان جائیے اللہ کے نبی کے ایمان کی بلندیوں پہ قربان جائے سبحان اللہ. ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی سوچی نہیں پہ تذبذب نہیں آیا چہرے پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ماتھے پہ کوئی بل نہیں آیا سوچ میں نہیں پڑے. جو ہی کہنے والے نے کہا موسیٰ ساڈا تے تیرا کم لگدا ہے مک گیا. موسیٰ کہندے نے ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا کم مک جائے ساری دنیا دا کم مک سکتا ہے رب دی توحید نو منن والے دا کنڈ نہیں رکھ سکتی. اس واسطے کہ انا معیا ربی میرے نال میرا رب ہے. سبحان اللہ
حافظ صاحب حافظ صاحب لوگ جتنے مرضی تبصرے کرتے رہے کم مک گیا کم نہیں جے مکنا کم ودنا ہی ودنا جے لوگ جن مرضی تبصرے کرتے رہن کم نا موسیٰ کہتے نے او میاں انما ربی میرا رب میرے نال ہے میرا رب میرے تو جنہ دا رب نال ہوئے انہوں دی کنڈ نہیں لگدی اللہ کہتے ہیں او موسیٰ سونیا بندہ تے بڑا سونا تے اج تے موقع تے ماری آ بڑی سونی ہے سوٹا ذرا دریا نو لاتے سہی جی مسئلہ توحید کر خان کا ڈوگرا آ کے بڑکا مارنیاں تے جتھے کدھر پینڈا اوکھا ہوئے اتھے جا کے مسئلہ توحید چھپانا شاہ جی انج نہیں جتھے کوئی اوکھا ویلا آوے اتھے بھی گل سنائیو حضرت موسیٰ نے اوکھے ویلے نال ٹرے بندے جڑے لے نسن لگے تو حضرت موسیٰ نے کہا جنہیں نسنا نس جاؤ میں تواڈے سارے نہیں ٹریا میں اپنے رب دے سہارے ٹریا ہویا کیا کہنے بعض اوقات بندے مینوں کہندے نے شاہ جی چنگا بھلا کم ہوندا ہے ایویں تسی بندے نسا دیندے ہو کام تے تہاڈا ٹھیک ٹھاک میں بندے نساؤ نہ کوئی نہیں گل خیر ہے تصور یہ پالنا چھوڑ دے کہ کیڑا نال ہے تے کیڑا نہیں نال اے یقین کرو کہ رب ہے نال تے جے رب نال ہے تے ستے ہی خیرن ہے جی رب والے سارے نال ہون تو پھر تو سبحان اللہ پھر تے رلے والے نال نہیں ٹورنے کھرے ٹورو کھرے سبحان اللہ پھر موجہ پھر رب دی رحمت بہت ہی حضرت موسیٰ کہندے نے میرا رب میرے نال ہے اللہ کہندے نے اچھا بھائی وقت کافی ہو گیا اللہ کہندے نے سوٹا لاؤ ذرا حضرت موسیٰ نے سوٹا لایا ہے اور دریا دیا لہرہ دیوارہ بن گئیاں نے بندیاں ویکھا موسیٰ دا سوٹا چل پہ ہے موسیٰ کہندے نے سوٹا نہیں جے چلیا سوٹا چلان والے نے حکم دیتا ہے جی اور دریا دیاں پانی جیڑا ہے اور انج دیاں دیواراں بنیا کہ چونکہ 7 قبیلے سن تو انہوں نے نال انہیں بھی تشویش سی یار پہل کون کرے گا وڑے گا کون یار کدھر پھنس نہ جائیے ہے تو اللہ نے وہ ٹرانسپیرنٹ دیواریں بنائی کی ایک آر پار نظر آ رہا ہے کی آر پار چاچا بابا سارے وڑ گئے ٹھیک ہے نا خیر ہے نا ایک دوجے نو ویکھ دے غیر متوقع رحمتوں کا نزول تب ہوتا ہے جملہ سنو غیر متوقع رحمتوں کا نزول تب ہوتا ہے جب آپ مشکل حالات میں اللہ کی توحید کا بیان کرتے ہیں اللہ تواڈی توقع تو بہتیاں رحمتاں دا نزول کر دینے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین